السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے شوق کے لیے ایک بلی پالی، پھر اس کی فیملی میں برکت ہوگی اور اس کے 5 بچے ہو گئے اور گھر میں بلیوں میں اضافہ ہو گیا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور بچے چھوٹے تھے، تو شروع میں یہی کوشش کی کہ بچوں کو کارٹن تک محدود رکھیں، اور چھوٹے بچے تھے تو شاید کچھ سنبھل لیتے بھی رہے ہم سے۔ جیسے جیسے بڑے ہوئے ان کو ہوش آتا گیا، ان کے ناخن اور پنجے اور ان کے دانت تیز ہوتے گئے، تو پھر وہ ایک کارٹن تک محدود رکھنا ان کو ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ ہم جو بھی ان کے لیے چارہ کرتے کارٹن میں رکھنے کا، تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ توڑ نکال لیتے، کارٹن کو پھاڑ دیتے پنجوں سے، دانتوں سے، اور باہر نکل آتے۔ باہر نکل کے تو وہ ایک ادھم سا مچا دیتے، بس کہ پورا دن جیسے میرا گھر میدان جنگی بنا رہتا، کہ کوئی کہاں لڑ رہا ہے، کوئی کہاں چھپ کے بیٹھا ہے، شرارتیں کر رہے ہیں، صوفوں پہ چڑھ رہے ہیں، پردوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، کبھی ماں سے لڑائی کر رہے ہیں، کبھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جیسے سامی نیچے جاتی، اس کے نیچے دوست بن جاتی، اور وہ پھر اس کے ساتھ گھر میں آ جاتی، دروازے کے باہر بیٹھی دیکھتی رہتی، اور دروازے کے اندر یہ آپس میں باتیں کرتی رہتی۔ بظاہر تو وہ سامی سے دوستی کر رہی تھیں، دوستی نبھا رہی تھیں، لیکن اصل میں ان کی نظر شاید اس کے بچوں پر ہوتی، کہ جیسے ہی کبھی دروازہ کھلا چھوڑنے کی غفلت ہوتی، وہ جھٹ سے اندر آ جاتی، اور اگر ان کا بس چلتا تو وہ شاید سامی کے حصے کے بدلے بھی اس کے بچوں سے لے لیتی، اور اس کے بچوں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتی اگر فوری طور پہ بچاؤ نہ کرتے۔ لیکن سامی بھی ایک نمبر کی، چونکہ شیر ہے، اور اپنے گھر میں تو ہر کوئی شیر ہوتا ہے، اور یہ تو ہے بھی، چونکہ شیر کی خالہ ہے، تو پھر جیسے ہی وہ کوئی اور دوسری بلی گھر میں گھسنے کی کوشش کرتی، تو یہ بھی اس کی اچھی طرح بال نوچتی، اور ایک میدان جنگ الگ سے ان کا بڑی بلیوں کا بھی بن جاتا۔ تو بس انہی چکروں میں کہتی ہوں کہ لگتا تھا کہ ہمارا گھر بلیوں والا گھر ہی مشہور ہو جائے گا کوئی آگے جا کے، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑا موسم چینج ہو، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوں، ماں ان کو بھی اپنے سے دور کرے، دور چھڑا دے، اور بچے گوشت پہ آ جائیں تو پھر ان کو گھر سے چھوڑ دیں، آزاد کر دیں، کوئی تو ہماری جان کچھ سکون میں آئے۔ یہ اپنے طور پہ بھی شوق آ رہی تھی، جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے، کہ اب بچوں کو گوشت پہ لگانے کے لیے یا اپنا دودھ چھڑانے کے لیے ہم حالانکہ بچوں کو کھلا دودھ کبھی ڈال دیتے برتن میں، یا گوشت جو اس کو دیتے وہی چھوٹے پیسز میں کاٹ کے بچوں کو کھلانے کی کوشش کرتے، لیکن یہ اپنے طریقوں سے بچوں کو دودھ سے ہٹا رہی تھی، کہ کبھی باہر جاتی تو چوہا منہ میں دبا کے لے آتی۔ اب اس طرح کی غلاظت سے تو ہمیں بہت زیادہ الجھن ہونے لگ گئی، کئی بار اس سے پکڑ کے چوہا باہر پھینکا، پھر جاتی اور اٹھا کے لے آتی۔ شاید یہ چاہ رہی تھی کہ بچے شروع میں اس سے کھیلنا سیکھیں، پھر بعد میں آہستہ آہستہ کھانے پہ آئیں، یا کیا چاہ رہی تھی ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم تو اپنے طور پہ گھر میں اس کو صاف ستھرا گوشت منگوا کے دیتے، بچوں کو بھی وہی دیتے، لیکن یہ اب بچوں کو چوہے کھلانے پہ آ گئی، اور گھر میں تو پھر ایک اور الگ طرح کی گندگی مچنے کا ہمیں جب اندازہ ہوا، تو منع تو اس کو بہت کیا، لیکن یہ بھی شاید کوئی ٹرین کرنے کی ان کی ٹریننگ کا کوئی ایک پروسیجر ہو، حصہ ہو، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ آخر کیا ہے کہ اب کوشش کی ہے کہ بچوں کو آسا ڈپینڈ کریں اپنے آپ پہ، اور پھر یہ کہ اس سے دور کریں، اور ان کو کہیں نیچے فرنٹ یارڈ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں وہاں چھوڑ دیں۔ تو اس لیے گوشت پہ لگا رہے تھے، دودھ پہ لگا رہے تھے، کیونکہ یہ بلیوں کا کھیل ہم بڑوں کی حد تک تو میں سمجھتی تھی کہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے یہ پیٹ گھر میں رکھنا بہت نقصان دہ ہے، اور مجھے اکثر اس بات کا احساس رہتا کہ میرا نواسا چھوٹا ہے، اگر جب کبھی وہ گھر میں آئے گا تو اتنی زیادہ گھر میں بلیاں رکھنا اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور پھر ہمارے لیے تو یہ کنٹرول نہیں ہوتی،
پھر ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ان بلیوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں بیٹھی ہوتی ہوں زمین پر تو یہ اچھل کود مچاتی ہیں، میری گود میں آئیں گی تو میں تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی بیہیو ہے ان کا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ فوراً سے اٹھ کے کسی اونچی جگہ پہ، بیڈ پہ، صوفے پہ ہو جاتے ہیں، مگر میں اب چونکہ اتنی جلدی موو نہیں کر سکتی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور زمین پہ بیٹھی رہتی ہوں، نہیں میں اوپر اونچی جگہ بیٹھ سکتی اپنے آپ سے، تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ ان کے دانتوں اور پنجوں سے ڈر لگتا رہا کہ ان کے دانت اور پنجے بڑے جیسے جیسے ہو رہے، اتنے تیز ہو رہے ہیں کہ میں جب بیٹھی ہوتی تھی میری گود میں اکثر آ جاتے کھیل کود کرنے، تو مجھے یہی خوف ہوتا کہ ان کے پنجوں کی خراشیں مجھے لگ جائیں گی تو جو میرے نقصان دہ ہوں گے۔ تو اب یہی بات میں اپنے نواسے کے لیے سوچتی تھی کہ آپس میں لڑیں، کھیل کود مچائیں یا جو بھی کریں ماں کے ساتھ یا آپس میں سب لوگ، وہ تو صحیح ہے، لیکن اب جب چھوٹا بچہ گھر میں آ جائے اس کے ساتھ ایسے ادھر مچائیں، اوپر نیچے کودیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتی تھی کہ اب میرے نواسے کے آنے سے پہلے میں کوشش کروں کہ جب اس کے آنے کا پروگرام ہو تو پہلے میں ان کو گھر سے نکال دوں، کھلا چھوڑ دوں، تاکہ ہمیں سہولت ہو بچے کے معاملے میں، کیئر کرنے کی یہ جو ضرورت ہوتی ہے کوشش کریں اس کو رکھیں اور بچے کو نقصان نہ ہو۔ اس لیے میں نے بیٹی کو بھی روکا اور میں نے کہا کہ چلو کچھ سردی گزر جائے اور بچے بھی تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو گھر سے جب بھیج دیں گے تو پھر میرا نواسا آ جائے تاکہ ہم بچے کی اپنے طریقے سے اچھے طریقے سے کیئر کر سکیں۔ پھر اب یہ ہے کہ اب جب میں نے بچوں کو فرنٹ یارڈ میں چھوڑا ہے ایک بار کہ چلو یہ نیچے کھلی ہوا میں، کھلے ایریے میں، چونکہ یہ کاٹن میں تو ٹک نہیں رہے تھے، اور یہ کہ اب پھر مجھے یہ بھی ایسا ہو گیا تھا کہ گھر میں اب غلاظت بھی جگہ جگہ پہ کریں گے۔ بلی تو چونکہ ٹرین تھی واش روم استعمال کرنے کی، تو بچوں کو اب اتنی سینس نہیں تھی، تو مجھے یہ ہوا کہ گھر میں یہی غلاظت کریں گے، اور ایک دو بار تو ایسا کر بھی دیا جس کو صاف کرنے کا میرے لیے بہت مسئلہ ہوا۔ ان کو فوری طور پہ نہانا بھی پڑا ہے ان کی غلاظت صاف کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے، اور یہ کہ وہ ساری جگہ بھی واش کرنی پڑی ہے۔ تو چھوڑا ہے فرنٹ یارڈ پہ شروع میں تو کہ چلو بلی وہاں جایا کرے گی، اپنے بچوں کو فیڈ بھی اگر کروانا کروا لے، وہاں کھیل لے ان کے ساتھ، اور کھلی جگہ پہ بچے بھی انجوائے کریں اور گھومیں پھریں۔ تو یہ پھر سے ان کو پکڑ کے لے آئی ہے اور پھر سے واپس لا کے یہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا کہ نہیں ابھی ان کو گھر میں رکھیں، تو جو کہ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور اس لیے میں نے اب یہ کیا لاسٹ میں کہ کوشش کی اپنے نواسے کے آنے سے پہلے کہ میں نے ان کو گھر سے پہلے نزدیک جو چھوڑا تو واپس لے، تو اب میں نے تھوڑا گھر سے دور چھوڑ دیا بچوں کو تاکہ بچے وہاں کھلی ہوا میں پھریں۔ اگر زیادہ انڈیپینڈ ہو گئے ہیں تو کیا اس کا نام ہے، پھر وہاں آرام سے اپنے ماحول میں رہیں، انجوائے کریں، موجیں کریں، جیسے بھی اپنے طریقے سے رہنا چاہیں۔ لیکن یہ ایک وائٹ کلر کا میں نے رکھ لیا تھا، میں نے کہا تھا چلیں یہ بچے بھی کہہ رہے تھے کہ یونیک سا کلر ہے اور یہ کہ رائل سا کلر اچھا لگتا ہے، اور یہ میں نے ایک رکھ لیا تھا کہ چلو ایک تو برداشت ہو جاتا ہے، باقی سب کو میں نے چھوڑ دیا کھلے ماحول میں، آزاد کر دیا۔ اور باقی یہ کہ جو فلور پہ بلیاں آتی ہیں اس کی دوست سامی کی، وہ آ جاتی ہیں، اور ایک ان کا شور اور ایک ان کا ماحول جو انہوں نے مجمع لگایا ہوتا ہے اچھا تو لگتا ہے کبھی کبھی جب اتنی بلیاں ایک دم سے دروازے کے سامنے جمع ہوں، لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں محلے والوں کو اعتراض نہ ہو کہ بھئی آپ کی ایک بلی کی خاطر پورا فلور بلیوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ اس لیے اب میں سوچتی ہوں کہ اب سامی کو بھی یہ کہیں ادھر کر دیں، کیونکہ مجھے یہ اگلا خوف یہ بھی آنے لگ گیا ہے کہ اب پھر سے دوبارہ نئے سرے سے بچے ہو جائیں گے، پھر وہی سلسلہ چل پڑے گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ جب اب یہ ایک وائٹ جو رکھا ہے یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے
ویسے تو ابھی اچھا خاصا بڑا ہو گیا ہے، ایک گوشت ووشت کھانے لگ گیا ہے، ماں کا دودھ بھی چھوڑ دیا ہے، وہ اوپر کا دودھ بھی پی لیتا ہے، اور ماں سے خوب مقابلے بازی بھی کر لیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے میں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ اب بلی کو اگر میں کہیں دور چھوڑ دوں گھر سے تو یہ ایک گھر میں رہے، اور ابھی اس کا اتنا زیادہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے میرے لیے سنبھالنے میں۔ تو دیکھیں ابھی تو خیر فی الحال سامی اور یہ ایک وائٹ ہے، گھر میں انہیں کی وجہ سے بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے ابھی یہ سلسلہ کہاں تک چلتا ہے۔ باقی یہی کہ میں نے باقی 4 بچوں کو تو گھر سے دور کھلے ماحول میں چھوڑ دیا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے دل پریشان بھی ہوا ہے جب میں نے ان کو اپنے سے اور بلی سے دور کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے کہ یہ خود بھی ان سے دور آہستہ آہستہ ہو رہی تھی کہ آخر ایک دن ہو ہی جانا تھا کہ بچے پھر خود ہی ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، اپنے خود کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ اپنے بچوں سے لاپرواہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اب گھر میں بھی اتنا رش ختم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے ان کو گھر سے چھوڑ دیا، جو کہ تھوڑا پریشانی کی بات تھی، لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا نا 1-2 دن میں نا لگے تو صحیح ان کو بلانے میں، لیکن آہستہ آہستہ دل کو صبر آ ہی گیا ہے ہمارے بھی اور بلی کے بھی نا، ورنہ شروع کے 1-2 دن اس نے بھی کافی بے چینی شو کی تھی، لیکن اب صحیح ہے نا، 1-2 دن کے بعد دوبارہ کچھ ایسا نہیں لگا کہ بچوں کو یاد کر رہی ہو نا یا ڈھونڈ رہی ہو کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صبر دے، لیکن یہ ہے کہ مجھے کافی سکون محسوس کر رہی ہوں کہ بہت ایک ذمہ داری سی لگ رہی تھی۔ اللہ نے شکر ہے کہ بچوں کو صحت و زندگی والا رکھا اور ذمہ داری پوری کروا دی۔ اگر کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے کوئی نقصان ہو جاتا ہاتھ پاؤں کا یا مر جاتے، پھر بھی ہمیں اس چیز کا بہت دکھ ہونا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے ان کو صحت سلامتی کے ساتھ جب چھوڑا ہے تو پھر بھی دل کو سکون ہے کہ چلیں آگے بھی اللہ ان کی زندگی جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اچھے ماحول میں رہیں، یہاں سے اللہ کرے کہ بہتر اچھا ماحول ہو ان کے لیے۔ بھائی یہی سوچ کے نا اس سانس پہ اللہ کے آگے دعا کر کے ان کو اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تو چلیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔